صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پورے عالم کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تمام کی تمام عالم انسانیت کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ مکانی حیثیت سے پورے عرض پر اور زمانی حیثیت سے بعثت کے بعد سے پوری عالم انسانیت کی تاریخ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور جماعت انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتیازی اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے نبوت اور کار نبوت کی اہمیت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوع انسانی کی کشتی اس وقت شدید خطرے کے اندر ہے، نوع انسانیت کا سفینہ انتہائی شدید خطرے کے اندر مبتلا ہے، اور نوع انسانی کی کشتی اور سفینے کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے، تو وہ صرف اور صرف نبوت اور کار نبوت ہے۔ وہ کون سی مہم ہے جو ایک نبی سر انجام دیتا ہے، وہ کون سا خلا ہے جو تنہا نبی پورا کرتا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کہانی کا سہارا لوں گا، کیونکہ بسا اوقات بہت ساری مباحث بڑی بڑی دلیلوں سے اور براہین سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، بڑی بڑی گتھیوں کو نہیں سلجھایا جا سکتا فلسفیانہ گفتگو سے اور علمی اصطلاحات سے، علمی گفتگو سے، لیکن کہانی سے وہ بڑی بڑی مشکل اور بڑی بڑی مباحث آنن فانن حل ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص اس وقت کہ جب وقت انتہائی کم ہو اور اس کم وقت میں لوگ پوری کی پوری بات کو، پورے کے پورے موضوع کو اور عنوان کو سمجھنا چاہتے ہو۔ چند ایک نوجوان دریائی سفر پر نکلے، کشتی میں جا کے سوار ہو گئے۔ نوجوانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ نوجوان جب اکٹھے ہوں، خاص طور پر جب کالج یونیورسٹی کے دوست آپس میں اکٹھے ہو جائیں، زمانہ طالب علمی کے دوست جب ایک ساتھ کچہری میں اور ایک ساتھ گفتگو میں شامل ہوں تو پھر ان کو شرارتیں سوچتی ہیں، یہ ایک فطری سی بات۔ کالج یونیورسٹی کے یہ طلباء ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ان کو شرارت سوجی اور انہیں اور کوئی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو ملاح ہے، چچا ملاح جو کشتی چلا رہا ہے، کشتی بان، اس کے ساتھ کچہری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔ تو ایک سٹوڈنٹس اس کشتی کے ملاح سے پوچھنے لگا کہ چچا آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں؟ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی نہ میں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے، نہ میری کوئی تعلیم ہے۔ دوسرا ایک نوجوان دوسرا سوال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چچا جان پھر تو آپ نے جغرافیہ تو پڑھا ہی ہوگا، کیونکہ جغرافیہ کے بغیر تو انسان کشتی کے معاملات اور کشتی کی جو باریکیاں ہیں، کشتی چلانے کی جو مہارت ہے، جو فن ہے، وہ تو سیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہ چچا ملاح ان سے کہنے لگا، کشتی کا ملاح ان سے کہنے لگا کہ یہ جغرافیہ کسی سبزی کا نام ہے، کسی کھیت میں اگتا، یہ کسی پھل فروٹ کا نام ہے، یہ کسی گاؤں دیہات کا نام ہے، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے یہ جغرافیہ؟ تو اس نوجوان نے اسے کہا کہ چچا جان اگر تمہیں جغرافیہ کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آدھی عمر کھو دی ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا، ایک حقیقت میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ چچا جان پھر تو آپ نے انگلش گرامر تو ضرور پڑھی ہوگی۔ اس نے کہا یہ انگلش گرامر کس بلا کا نام ہے، یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا انگلش گرامر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ گنوار تھا، دیہاتی تھا، کشتی کا ملاح تھا، اسے کشتی کے متعلق کچھ معلومات تھی، کشتی چلانے کا طریقہ اور فن اسے آتا تھا۔ تیسرا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ چچا آپ نے پھر میتھ تو ضرور پڑھی ہوگی، آپ نے جیومیٹری تو ضرور پڑھی ہوگی، اور مختلف قسم کے سبجیکٹ کے اسے نام لیے۔ تو وہ کشتی کا ملاح ان نوجوانوں سے کہنے لگا کہ بھائی یہ جو تم جتنی بھی باتیں کر رہے ہو، جتنی بھی چیزوں کے نام لے رہے ہو، یہ میرے دل و دماغ اور وہم و گمان میں اس سے پہلے کبھی آئی نہیں ہے، اس لیے کام کی بات کرو۔
تو وہ سارے نوجوان اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کشتی رواں دواں تھی، اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی، اچانک دریا کے اندر موجیں آئیں اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی اور ہچکیاں کھانے لگی۔ تو اب وہ جو نوجوان جو بڑی فلسفیانہ گفتگو کر رہے تھے، اپنی علمی مہارت کا اظہار کر رہے تھے، اپنی ڈگریوں اور اپنے فن پر بڑا فخر کر رہے تھے، ان کے چہرے اترنا شروع ہو گئے، ان کی چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں، ایک سانس ان کا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو یہ جو چچا ملاح تھا یہ بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ان نوجوانوں سے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہا کہ چچا آپ دیکھ نہیں رہے کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے، کشتی ہچکیاں کھا رہی ہے، کسی بھی وقت ہم ڈوب سکتے ہیں اور یہ دریا کی موجیں ہمیں اپنے آغوش میں لے سکتی ہیں۔ تو وہ چچا ملاح ان سے کہنے لگا بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اگر کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا تو تمہیں تیرنا تو آتا ہوگا، پیرنا تو تمہیں آتا ہوگا، تم تیر کر دریا عبور کر لینا، ہاتھ پاؤں مار کر دریا کے اس پار چلے جانا۔ تو وہ نوجوان بے بسی سے کہنے لگے کہ چچا نہ ہمیں تیرنا آتا ہے نہ ہمیں پیرنا آتا ہے۔ تو اس ملاح نے، کشتی کے ملاح نے اس نوجوانوں سے کہا کہ میں نے تعلیم حاصل نہ کر کے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل نہ کر کے، انگلش گرامر نہ پڑھ کے، جغرافیہ نہ پڑھ کے، میتھ نہ پڑھ کے، میں نے جیومیٹری نہ پڑھ کے اپنی آدھی عمر کھو دی ہے، لیکن تم نے تو یہ سب کچھ سیکھنے کے باوجود، یہ ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود تم نے اپنی زندگی ڈبو دی، اپنی زندگی کھو دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آقا علیہ السلام کے کار نبوت کی مثال یہی ہے۔ حالانکہ اس کہانی کا نبوت اور نبوت کے مقام سے کوئی مناسبت نہیں، صرف یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ آج اگر ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں موجود ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کا فن موجود ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی مہارت، قابلیت، صلاحیت موجود ہے، استعداد ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا، زندگی گزارنے کا ڈنگ اگر ہمیں نہیں آتا، اپنی زندگی کو بچانے کا فن اگر ہمیں نہیں آتا، تو ہم شدید خطرے میں ہیں، ہماری زندگی کی کشتی شدید خطرے کے اندر ہے۔ بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اے دنیا کے دانشوروں، اے علم اور ترقی کو وسعت دینے والوں، اے زمین کے خزانے اگلوا دینے والوں، اے آسمان دنیا کے تاروں کو توڑ کر لانے والوں، اے چاند کی سطح پر پہنچ جانے والوں، اللہ کی قسم تم سب کے سب شدید خطرے کے اندر ہو۔ اگر تم نے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، تمہاری زندگی خطرے میں ہے، تم نے زندگی کا ڈنگ نہیں سیکھا، زندگی کا طریقہ نہیں سیکھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اپنے آپ کو بچانے کا تمہیں فن نہیں آتا، تو تم اگر فرد کی شکل میں ہو، فرد خطرے میں ہے، قوم کی شکل میں ہو، قوم خطرے میں ہے، اگر علمی مرکز ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اگر کوئی تجربہ گاہ ہے وہ بھی خطرے کے اندر ہے، اور اگر کوئی قیادت ہے تو وہ بھی شدید خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اس ماڈرن دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، اس موجودہ دور کے اندر اور دور حاضر کے اندر سارے فنون موجود ہیں، ساری مہارتیں موجود ہیں، ساری قابلیت موجود ہے، ہر قسم کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، لیکن زندگی گزارنے کا ڈنگ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا فن ہمیں نہیں آ رہا، تو ہم شدید خطرے کے اندر بھی ہیں، شدید خسارے کے اندر بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر انکشافات کے مدعی نہیں ہوتے، اللہ کے پیغمبر موش گافی اور بال کی کھال اتارنے کے دعوے دار نہیں ہوتے، وہ ادب اور شاعری کے دعوے دار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی گزارنے کا ڈنگ اور سلیقہ سیکھنا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے،
ہم تمہیں بتلائیں گے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ اس دنیا کو بنایا کس نے ہے، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تم کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، اور تم نے کہاں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم تمہیں بتائیں گے۔ تمہارے پاس دنیا کے کمالات موجود ہیں، ترقیات موجود ہیں، تمہارے پاس فلسفیانہ مباحث موجود ہیں، تمہارے پاس دنیا کی لائبریریاں موجود ہیں، تمہارے پاس ہر قسم کی مہارت اور فنون موجود ہے، لیکن تمہارے پاس اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ڈنگ اگر تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اگر تمہیں نہیں آتا، اللہ کی حقیقت کو جاننے کا اگر تمہیں فلسفہ نہیں آتا، تو یہ سارے کمالات، یہ ساری ترقیات، یہ سارے فنون، یہ ساری مہارتیں ہیچ ہیں۔ کیونکہ علامہ اقبال نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک میں سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ یہ جو ایک چھوٹی سی کہانی اور حقیر سی کہانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ملاح تھا، 2 ٹکے کا آدمی، جاہل تھا، گنوار تھا، دیہاتی تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ اسٹوڈنٹس، وہ کالج یونیورسٹی کے طلباء، ان کے پاس کتابوں کی لائبریریاں تھیں، ان کے دل و دماغ کے اندر فلسفیانہ مباحث بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس ہر قسم کی مہارتیں، صلاحیتیں، استعداد، قابلیت موجود تھی، لیکن ان کی زندگی شدید خطرے کے اندر تھی، بلکہ ان کی زندگی کشتی سے وابستہ تھی، اور کشتی کی قسمت اس ملاح سے وابستہ تھی، اور وہ اس ملاح کے بغیر اور اس ملاح کے سامنے وہ بالکل بے حقیقت تھے۔ ان کی ان لائبریریوں کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے پاس جتنی بھی مہارتیں، جتنے بھی فنون ان کے پاس تھے، ان کی اس وقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ڈوب رہے تھے، ان کی کشتی ڈوب رہی تھی۔ تو یہی ہے کار نبوت، اور یہی ہے نبوت کا وہ کار خاص جو ایک نبی ہی انجام دیتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری مکہ کی قوم کو کوہ صفا کے اوپر جمع کیا، صفا پہاڑی کے اوپر جمع کیا، اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، یا صباحاہو، یا صباحاہو، یا صباحاہو۔ یہ وہ اعلان ہوتا تھا صفا پہاڑی کے اوپر کہ اس اعلان کو سن کر مکہ کا ہر ایرا غیرہ، ہر چھوٹا بڑا، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر مرد و زن اس کوہ صفا کے دامن میں آ جاتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ صفا پہاڑی کے قریب آ جاتے تھے۔ جب ساری کی ساری مکہ کی قوم صفا پہاڑی کے اوپر جمع ہوئی، موجود ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل اور براہین کے انبار نہیں لگا دیے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے ایک ہی بات کہی، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے مکہ کے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا ہے، 40 سالہ کریکٹر میرا تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کی 40 دن کی زندگی، میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، میری معاشرتی زندگی تمہارے سامنے ہے، میری گھریلو زندگی تمہارے سامنے ہے، میری تجارتی زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا اخلاق، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرے معاملات تمہارے سامنے ہیں۔ میں دن کی روشنی میں جب چلا، دن کے اجالے میں چلا، وہ دن کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں نے رات کی تاریکی میں اپنے رب کی عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدے کی ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔
میں نے تمہارے ساتھ لین دین کے معاملات کیے، کاروبار کیا، تجارت کی، ملازمت کی، یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ افہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتلاؤ کہ تم نے اس 40 سالہ زندگی میں، اس 40 سالہ دور میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ کھرا پایا یا کھوٹا پایا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا ایک دن بھی کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں رکھ سکتے اور اسے کھلا چیلنج نہیں دے سکتے کہ میری زندگی کا ایک دن تمہارے سامنے ہے اور تمہیں انگلی اٹھانے کا 100% موقع دیا جا رہا ہے، تم میری 24 گھنٹے کی زندگی کے کسی لمحے کو ٹارگٹ کر سکتے ہو، اس پر تنقید کر سکتے ہو۔ لیکن یہ اللہ کے نبی تھے جن کی زندگی بے داغ تھی، جن کا اخلاق اور کردار اعلیٰ اور بلند و بالا و عرفہ تھا، جن کی زندگی روز روشن کی طرح واضح اور عیاں تھی، جن کے اخلاق اور جن کا کردار آسمان دنیا کے سورج سے زیادہ چمکتا، روشن اور منور تھا۔ اس نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی کا کریکٹر ایرے اور غیروں کے سامنے رکھا، کفار مکہ کے سامنے رکھا، مشرکین مکہ کے سامنے رکھا، دشمنوں کے سامنے رکھا، ان لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو بات کا کیڑا نکالنے کے لیے، بال کی کھال اتارنے کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتے تھے اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کا کریکٹر رکھا اور کھلا چیلنج دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص انگلی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آقا علیہ السلام کے اعلیٰ کردار پر، آقا علیہ السلام کے اعلیٰ کریکٹر کے اوپر کہ قالوا جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، تمام کے تمام اہل مکہ نے، تمام کے تمام کفار مکہ نے، تمام کے تمام مشرکین مکہ نے بیک زباں ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا، ہر معاملے میں آزمایا، اور جس وقت بھی ہم نے آپ کو آزمایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، صادق اور امین پایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس پار ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ لشکر جب تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری زندگی کا سفینہ انتہائی خطرے کے اندر ہے، تمہاری زندگی کی کشتی شدید خطرات کے اندر مبتلا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ پیغام دوں اور تمہیں یہ کہوں کہ وہ لشکر تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو کیا تم میری بات پر ایمان و یقین رکھو گے؟ کیا تم میری بات کو سچا مان لو گے؟ تو وہ جو کوہ صفا کے دامن میں لوگ کھڑے تھے، ان کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت پہاڑ کے نیچے کھڑے ہیں، پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جلوہ افروز ہیں، آپ کو اس پہاڑ کا اس پار بھی نظر آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس لیے آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میں جھوٹ کا احتمال تک نہیں، کذب کا کوئی احتمال تک نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی بات پر کیسے یقین نہیں کریں گے؟ آپ ارشاد فرمائیے، آپ جو کچھ کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے ایک ہی پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، اللہ کی حقیقت کو سمجھ لو کہ اللہ ہے کون، تمہارا خالق ہے کون، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، اور اس خالق کائنات نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، تم نے اپنی زندگی کا طریقہ کیسے سیکھنا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے سیکھنا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈنگ کیسے سیکھنا ہے، تم نے یہ دنیا کی زندگی گزارنی کیسے ہے،
تمہیں اس اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیوں فرمایا ہے اور تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے، تمہارا مشن کیا ہونا چاہیے، تمہارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان صرف اور صرف عرب کے اس محدود معاشرے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اس موجودہ دور میں، دور حاضر میں، ترقی یافتہ اس دور میں، اس ماڈرن زمانے میں ہر ایک انسان کے لیے یہ پیغام